ان خطرناک راستوں سے سیلاب متاثرین کے گھروں کے دہلیز پہ یہ جو پیکج پہنچ رہا ہے کس طرح پہنچ رہا ہے، کیا ہے، کیا شفافیت ہے، آئے دیکھیں اس ویلاگ میں۔ آپ کی جو امانتیں آ رہی ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے۔ سامان خریداری کے لیے ہم ٹیم بنا کے بیچتے ہیں الگ الگ مارکیٹس میں، مختلف ہول سیلرز کے پاس پہنچ کے 3-4 جگہ سے ریٹ لینے کے بعد سامان خریدتے ہیں، بل بنا کے پیسے دیتے ہیں۔ سامان بھی وہ خریدا جا رہا ہے جس کی ضرورت ہو اور ہر چیز کی کوالٹی لازمی چیک کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے آئٹم سے لے کے بڑی چیزوں کا سوچ کے خریداری کر رہے، جیسے کہ گیس کے سلنڈر ہو گئے، سولر لائٹس ہو گئے، ساتھ میں مزید ایسے برتن وغیرہ۔ سامان خریدنے کے بعد فوراً پہنچایا جاتا ہے فکسڈ فیملی ہوم پہ۔ ایک طرف ہم سامان خرید رہے تو دوسری طرف لوگ خود بھی سامان پہنچا رہے، جس میں پانی، راشن اور ضروری کپڑے وغیرہ۔ فکسڈ فیملی ہوم یتیم گھر بچوں کو بھی خدمت میں مصروف کیا ہے اور سیلاب متاثرین سے آگاہ کرے تاکہ یہ کچھ سیکھے۔ سامان پہنچتا ہے فکسڈ کے بانی عالمگیر خان اور میں خود چیک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد والنٹیئرز کے ساتھ ان لوڈنگ کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ٹرک کس چیز کا آیا ہے آئے بتاؤں آپ کو۔ یہ ماشاءاللہ سے میرے لوگوں کا جذبہ ہے اور فکسڈ کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے۔ ہمارے یتیم گھر میں فکسڈ فیملی ہوم پشاور میں یہ پورا ٹرک آیا ہے بنیر سیلاب متاثرین کے لیے، جو انشاءاللہ پوری رات ہم یہاں پہ سامان اکٹھا کر رہے ہیں، صبح نماز کے ساتھ ہم نکلیں گے، وہاں متاثرین تک پہنچائیں گے۔ دیکھیں آپ کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک راستے بناتا ہے اور لوگ جوڑتے ہیں آپ سے۔ سامان پہ سامان آ رہے اور ترتیب سے رکھا جا رہا ہے۔ یہ لے مزید گاڑیاں پہنچ گئی۔ میں معروف انفلوئنسر سدرا اور اس کے تمام فالوورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے مسلسل کمپین کر رہے، جو واپس سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے ہم کوششیں کر رہے، ان تک تعاون پہنچا رہے، آپ کی جو امانت ہے وہ پہنچا رہے۔ راشن میں بھی ہم کوشش کر رہے کہ ضروریات کی چیزیں ہو، ایسا کوئی چیز نہیں جو ضیاع ہو، جیسا کہ آٹا، گھی، لوبیا، دال، چنا، چاول، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تھوڑا سا صبر کرے، سارے سامان کو ترتیب سے رکھنے کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس پیکج میں کیا کیا ہے اور یہ پیٹیا کولر کیوں خریدے ہیں۔ ہم نے شروع سے کوشش کی کہ ہم ڈسپلن سے چلے، پہلے تیار خوراک پہنچایا، پھر جب وہ ضیاع ہو رہا تھا تو ان چیزوں کی طرف آئے تاکہ لوگوں تک ضروریات کی چیزیں پہنچے۔ الحمدللہ سارا سامان پورا ہو گیا، ترتیب سے رکھ دیا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ گراؤنڈ راشن سامان سے بھریں گے، اب گراؤنڈ تو بھر دیا۔ کیا ہے میں بتاتا ہوں وہ پیکج۔ کولر اس لیے خریدا کہ اس میں ہم بیکری کا سامان خریدے، کولر بھی استعمال آئے گا اور بیکری بھی چیزوں میں خراب نہیں ہوگی۔ اس گیلن میں ہم خواتین کی ضروریات کی چیزیں، مچھر مارنے کی دوائی اور ساتھ میں صابن، شیمپو، سرب، یہ چیزیں رکھ رہے ہیں اور آخر میں بچوں کے پیمپر بھی، اور یہ سامان آسانی سے آپ اس سے نکال سکتے ہیں۔ اب پیٹی جو ہم نے خریدی ہے اس میں تمام تر راشن بھی آ گیا اور ساتھ میں برتن بھی آ گئے، تو پیٹی کولر کیلن کا استعمال بھی ہوگا اور ساتھ میں راشن سیفلی بھی جائے گا۔ اس کے علاوہ گیس کا سلنڈر، گھی کا ڈبہ اور آٹے کا بوری، تولیے، جنماز اور چٹائی کا بھی خیال رکھا ہے۔ سلام ہو ان رضاکاروں کا کہ فوراً کچھ ہی گھنٹوں میں سارے سامان کو ترتیب دے دیا۔ یہ ہوا ایک فیملی کا پیکج جس میں یہ سارا سامان ہوگا، مگر ہم ایک فیملی کو راشن یا سامان نہیں پہنچا رہے، بلکہ ہم تیاری میں مصروف ہے۔ سینکڑوں خاندانوں کے لیے یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے، اور ابھی بھی جو لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0335828595 یہی ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ کسی فراڈ میں نہ آئے، اسکیم میں نہ آئے، اس پہ واٹس ایپ کرے، آپ کو ڈیٹیل دیا جائے گا۔ اور یہ سارا سلسلہ جو آپ نے دیکھا، ساری تیاری آپ نے دیکھی، یہ گراؤنڈ بھرا ہوا ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا کام چل رہا ہے، ہر سٹی میں ہماری ٹیم مصروف عمل ہے۔ اس پیغام کو شیئر کرے، دنیا کو دکھائے کہ فکس ٹیم اس قدر ذمہ داری کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو چیزیں با ضرورت ہے وہ چیزیں ہم پہنچا رہے ہیں۔ سینکڑوں خاندانوں کے لیے پیکج تیار کرنے کے بعد گاڑیوں کی لوڈنگ شروع کر دی۔ گاڑیوں کی لوڈنگ بھی اس ترتیب سے کہ علاقوں میں آسانی سے تقسیم ہو۔ پوری رات لوڈنگ کا سلسلہ چلتا رہا، ایک گاڑی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی لوڈ ہو رہی تھی اور باہر ترتیب سے لائن میں کھڑی ہو رہی تھی۔ ان دنوں ہماری نیند اسی طرح پوری ہوتی ہے، کہیں پہ بھی لیٹ جاتے ہیں، گاڑی میں یا زمین پہ جہاں موقع ملے۔ ساری گاڑیاں لوڈ کر دی، اوپر ترپالے لگا دی تاکہ بارش سے سامان خراب نہ ہو۔ فکسڈ کے بانی عالمگیر خان صاحب بھی ساتھ ہے، تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں، اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ صبح صبح شدید بارش بھی شروع تھا، سب نے اجتماعی دعا کیا کہ سفر خیر و خیریت سے ہو۔ پشاور سے مردان سے بنیر کے ایریا میں انٹر ہوئے، خطرناک پہاڑی ایریا کراس کرتے بنیر میں پہنچ گئے۔ پہنچتے ہی ہم نے یہ نہیں کیا کہ اپنے طرف سے ہم تقسیم شروع کریں، بلکہ ہم نے ڈپٹی کمشنر اور ساتھ میں منسٹر سے ملاقات کی کہ کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ہم ان علاقوں سے گزر رہے کہ یہاں پر ایک قیامت گزری ہے، یہاں کے حالات اس وقت بھی اچھے نہیں ہے۔ خطرناک راستوں سے اپنا سفر کنٹینیو رکھا اور ساتھ میں گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے گئے، لوگوں سے پوچھتے گئے کہ کہاں پہ کس چیز کی
ضرورت ہے. یہاں کے لوگ کافی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہر علاقے کی ٹیمز بنی ہے. وہاں کے لوکل آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا بندہ ذمہ دار ہے. ایک جگہ عالمگیر خان نے سوال کیا کہ کیا ضرورت ہے, تو جواب سنیں کہ بنیر کے لوگ انتہائی غیرت مند لوگ ہیں, انتہائی خودداری والے لوگ ہیں, اور یعنی ہم جس سے ملے جو متاثر ہوا ہے, جس کے خاندان میں 14 ہیں, تو وہ ہم جب ان سے کہتے کہ وہ کوئی اس وقت یہ نہیں کہ وہ غم میں یا اور ادھر کوئی آس پڑوس کے لوگ اس ماحول کا کوئی فائدہ اٹھا رہے ہوں, ایسا نہیں نظر آیا. بلکہ جب ہم نے لسٹ کا تقاضا کیا تو ایک شخص نے کیا جواب دیا, وہ کہتا ہے ایسا نہ ہو میں لسٹ دے دوں اور اس میں میرے رشتہ دار نکل آئیں تو اللہ کی پکڑ ہوگی. ایسے غیرت مند لوگ ہیں جس نے سب سے زیادہ ہمیں دل کو چھوا ان باتوں نے, اس ایٹیٹیوڈ نے, اس مائنڈ سیٹ نے. تو اللہ ان کو کبھی ایسے اکیلا بے سہارا ادھورا نہیں چھوڑے گا. ہم نے مختلف ریسکیو ٹیموں سے ملاقاتیں کی اور ان کو اپریشیٹ کیا. جہاں جہاں فوتگی ہوئی تھی وہاں دعا کے لیے بھی گئے. اللہ پاک ان لوگوں کے لیے آسانی کرے. ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو رلائے نہیں, مائک کے سامنے اس کو لائے نہیں, اس سے وہ درد تکلیف بار بار نہ سونے. مزید لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جتنا مدد کر سکتے ہیں وہ کرے, مگر کسی کی عزت نفس خراب نہ کرے. اب آتے ہیں اس پیکیج کی تقسیم کی طرف. الحمدللہ ہمارے پاس اپنی مین پاور ہے, ہر علاقے میں ٹیم ہے. تو فکسڈ بنیر ٹیم نے ایک زبردست جگہ نکالی اور وہاں پہ سامان کی ان لوڈنگ شروع کی. جگہ بھی ہم نے ایک عام آدمی کی سلیکٹ کی, نہ کہ کسی سیاسی بندے کا حجرا, تاکہ یہ کام شفاف صاف ستھرا ہو. آسان نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ 6 سے 7 ٹرکیں ان لوڈ کریں, مگر ماشاءاللہ سے سارے ٹرکوں کو ترتیب سے ان لوڈ بھی کیا اور سامان کو صحیح ذمہ داری کے ساتھ بھی رکھا. آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ راشن کب اور کیسے تقسیم ہوگا. ہمارے ساتھ رہے, تقسیم بھی آپ کو دکھاتے ہیں. فکسڈ کی کے پی ٹیم عدنان خان کو اور بنیر کی فکسڈ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جو آپ نے یہاں کاوش سے اور جو آپ نے یہاں ایفرٹ کی, پورا ملک دیکھ رہا ہے آپ کی اس ایفرٹ کو, اور آپ نے یقینی طور پہ اللہ نے جو بوجھ, اللہ نے جو امتحان میں فکسڈ کو دیا کہ مستحقین تک عوام کی امانت پہنچانی تھی, تو آپ اس میں 100 میں سے 100 مارکس آپ نے لیے. اللہ اس میں مزید برکتیں پیدا کرے اور آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کے لیے. یعنی عدنان نے یہاں شروع کیا, 0 سے شروع کیا. ایک عدنان ہے, ایسے سینکڑوں عدنان ہم نے کے پی کے ہر ضلع میں پیدا کر. تو یہ مشن ہے, آپ نے اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے. ہم نے اپنے میڈیکل کیمپ کا بھی وزٹ کیا, جہاں فکسڈ بنیر کی طرف سے زبردست طریقے سے 300 سے 400 مریض روزانہ دے کے جا رہے. ہم نے آگے کا سفر شروع کیا اور ٹیم کو ذمہ داری دی راشن کی تقسیم کی. ہماری ٹیم نے راتوں رات لسٹیں بنائی وہاں کے اسکول ٹیچر قاری صاحبان کے تھرو, اور پھر صبح بھی پہلے ان گھروں کا وزٹ کیا, وہاں پہ ملے اور ان سے آئی ڈی کارڈ ڈیٹیل لیا. اب آتی ہے باری تقسیم کی. گاڑیوں میں لوڈنگ شروع کر دی اور جگہ جگہ پہنچنے لگے جن کا ڈیٹا تھا, جو ویریفائڈ کیسز تھے. سامان کلیکٹ کرنا, ڈونیشن کلیکٹ کرنا آسان ہے, مگر سامان پہنچانا سب سے مشکل کام ہے. بنیر میں جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے فکسڈ پچھلے 5 دنوں سے ادھر خدمات جاری رکھا ہوا ہے. ہمارے جو پشاور سے ہم نے جو پیکیجز لائے تھے, امدادی پیکیجز جو ڈونر کی طرف سے ہم نے تیار کیے تھے, ان کا ڈسٹریبیوشن جاری ہے. کسی کو ہینڈ اوور کرنے کے بجائے فکسڈ نے اپنے ہاتھوں گھر گھر جا کے تقسیم شروع کی. انزم اور دا زمونږ فکسڈ ولنټیر رضاکار لګیا دي خپل خدمت سره انجام کوي. ہماری ٹیم گھروں میں جا رہی ہے, مگر ہم نے منع کیا ہے کہ کسی کو رولانا, اس کی کہانیاں نہیں سنانی, بلکہ خاموشی کے ساتھ ان کو یہ امانتیں ہینڈ اوور کرنی ہے. گھروں کی حالت دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے کچن, ان کے سامان تباہ ہوئے ہیں. تو یہی سلینڈر, یہی کچن سامان اور یہ راشن ان کے کام آئے گا. جی جس ٹائم ہم نے آپ سب کچھ دکھایا تھا, وہ الحمدللہ ہم نے اس کو پیک کر کے بنیر تک پہنچایا آپ کے سامنے. جو مستحق لوگ تھے ابھی اس کو یہ حوالہ کیے, آپ کو سب کچھ دکھایا. اس کا مطلب یہ کہ جو چیز بھی آپ نے ہم کو دے وہ سب ہم نے بنیر تک خیر خیرت سے پہنچائے. پیکیجز کا تقسیم یہ سلسلہ دن رات جاری ہے. مشکل راستوں سے گزرنا ہوتا ہے اور انہیں علاقوں تک پہنچ رہے جو ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہے. یہ نہیں کہ جو بریکنگ نیوز میں چل رہے اسی گاؤں میں پہنچو اور ٹک ٹاک بناؤ. یہ کام ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے, لوگوں کی امانتیں ہے. میں فکسڈ بنیر کی پوری ٹیم اور ان کے سربراہ عالمگیر خان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جس عزت والے طریقے سے انہوں نے ہمیں یہ راشن ہمارے گھر گھر تک پہنچائے. فکسڈ چې دا کوم ټیم دی د دې مونږ ډېر شکرګزار یو چې دوی رالو او متاثره خلکو ته مونږ له هغه ټول سامان کور ته راورسو او ښه په سټسفای ډېر په مطمئن انداز کې دي متاثرو ته
पेशावर या दूसरे शहरों में लोगों ने कैंपों में जो सामान दिया है कुछ पहुंच गया और कुछ इंशाल्लाह 1-2 दिन में सारा तकसीम हो जाएगा जहां जहां सैलाब से लोग मुतासिर हैं। और आपकी जितने अमानतें हमारे पास है या आएगी उसको हम जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे, ना कि ट्रकों पे ट्रक बेच के वीडियो सिर्फ बनाएंगे। पैसे वहां लगाएंगे जहां जरूरत हो, जैसे घर बनाने में या रोजगार बनाने में या दूसरे कुछ आइडियाज है जो इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे, समझ आएंगे। और अगर आपके पास भी कुछ है तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। मजीद अपडेट्स देखने के लिए प्रोफाइल को फॉलो करें, इसी तरह हमारे साथ रहे और हमारी वीडियोस को सोशल मीडिया पे इस नियत से शेयर किया करें कि शायद कोई आपकी वजह से इस नेक काम में हमारे साथ जुड़ जाए, आपको भी सवाब मिलेगा और उन इलाकों तक ताउन भी पहुंचेगा। हमें अपने दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।